السلام علیکم، میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ پاکستان آرمی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، اے ایس ایف کو یا کسی اور ڈپارٹمنٹ کو جو کہ پاکستان آرمی کے ساتھ لنک کرتا ہے، تو آپ کو آرمی ایکٹ 1952 کو تیار کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ آرمی ایکٹ 1952 کافی لیندی ہے، ورڈنگ بھی مشکل ہے، تو اسے سمجھنا انٹرپریٹ کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے، اور اس میں سے ایم سی کیوز ڈرائیو کرنا۔ تو میں نے آپ کا یہ کام کر دیا ہے آسان، اور میں نے اس آرمی ایکٹ کو پڑھتے ہوئے کچھ امپورٹنٹ ایم سی کیوز نکالے ہیں اور نوٹس بنائے ہیں، آپ کے پاس ڈسپلے پر شو ہو رہے ہوں گے، جسے آپ ریڈ کر کے اپنی پریپریشن کو اچھا کر سکتے ہیں۔ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آرمی ایکٹ جو ہے وہ 16 مئی 1952 کو پاکستان کے اندر انفورس ہوا۔ ایم سی کیوز پوائنٹ آف ویو سے ڈیٹ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ آرمی ایکٹ کے اندر 176 سیکشن ہیں اور اس کے ٹوٹل 11 چیپٹر ہیں۔ یہ چیز بھی ایم سی کیوز پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے۔ آرمی ایکٹ کو بنانے کا پرپس کیا تھا؟ اس کا پرپس بنانے کا یہ تھا کہ یہ آرمی کو گورن کرے، ڈسپلن بتائے، ریگولیشن بتائے، مطلب آرمی کی تمام چیزیں بتائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آرمی ایکٹ کے تحت اس کا سبجیکٹ کیا ہے، یہ اپلائی کس پر ہوتا ہے؟ تو یہ تمام آرمی پر اپلائی ہوتا ہے، چاہے وہ آفیسر ہیں، خواہ وہ اس کے ممبر ہیں، کمیشنڈ آفیسر ہیں یا نان کمیشنڈ ہیں، ان تمام پر اپلائی ہوتا ہے۔ پلس یہ سویلین پر بھی اپلائی ہوتا ہے، وار کے ٹائم پر یا ان اسٹیٹ آف ایمرجنسی میں۔ یہ اکثر کویسچن پوچھا جاتا ہے کہ آرمی ایکٹ جو ہے وہ سویلین پر بھی آیا اپلائی ہوتا ہے یا نہیں، تو آپ نے اس کا آنسر کر لینا۔ اس کے بعد سیکشن نمبر 1 سب کلاس 2 جو ہے، ایکٹ کمز انٹو فورس آن دی ڈیٹ نوٹیفائڈ بائی دی فیڈرل گورنمنٹ، کہ یہ جو ایکٹ ہے یہ ایٹ ونس جو ہے انفورس ہوا ہے، سیگمنٹ میں نہیں ہوا، مطلب پورے کا پورا جو ہے ایٹ ونس انفورس ہوا ہے جب فیڈرل گورنمنٹ نے اسے نوٹیفائی کیا تھا۔ وہ کون سی ڈیٹ تھی؟ 16 مئی 1952۔ اس کے بعد نو ایلین کین بی انرولڈ ان پاکستان آرمی، کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی ایلین کہتے ہیں کہ جس کا اسٹیٹ جو ہے ڈیفرنس ہو۔ مثال کے طور پر ہماری جو نیشنلٹی ہے وہ پاکستانی ہے نا، تو ہم لوگ پاکستان آرمی کے اندر جو ہے انرولڈ ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی انڈین ہے، کوئی بنگلہ دیشی ہے جو کہ اس پاکستان کا نیچرل سٹیزن نہیں ہے، اس کا اسٹیٹ جو ہے وہ الگ ہے، وہ ایلین ہے، ادر اسٹیٹ سے بلانگ کرتا ہے، وہ پاکستان آرمی کے اندر انرولڈ نہیں ہو سکتا ایکسیپٹ ود دی ریٹن کانسنٹ آف فیڈرل گورنمنٹ۔ اگر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ریٹن جو ہے بتاتی ہے کہ ہاں اس ایلین کو جو ہے انرولڈ کرنا ہے اس کیڈر کے مطابق، اس کوٹا کے مطابق، تو اس ایلین کو یعنی کہ ڈفرینٹ اسٹیٹ کے پرسن کو سیکشن 10 کے مطابق انرولڈ کیا جا سکتا ہے پاکستان آرمی میں۔ اس کے بعد کہتا ہے اپوائنٹمنٹ آف وارنٹ رینک انڈر سیکشن 9 از میڈ بائی دی پریزیڈنٹ آف پاکستان، کہہ رہا ہے کہ وارنٹ کے جو رینکس ہیں ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے تحت ہوتی ہے، سپیریئر رینک سے مراد، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ ایکٹیو سروس سے کیا مراد ہے؟ ایکٹیو سروس اسپیسیفکلی انکلوڈ سروس وائل انگیجڈ ان آپریشن اگینسٹ این اینیمی، کہہ رہا ہے کہ ایکٹیو سروس سے مراد آرمی ایکٹ کے مطابق یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی سروس جس کے اندر آپ انگیجڈ ہو آپریشنز میں اور وہ آپریشنز پرفارم کیے جا رہے ہوں اینیمی کے اگینسٹ، اسے آپ ایکٹیو سروس کہتے ہو۔ اب یہاں پر ایم سی کیوز پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ آرمی کے اندر انرولڈ ہیں اور آپ کوئی دفتری کام کر رہے ہیں، کیا آپ ایکٹیو سروس میں ہیں؟ نو، آپ ایکٹیو سروس میں اس وقت ہوں گے جب اسپیسیفکلی ایکسپلسٹلی یہ چیز بتائی جائے گی کہ آپ اس ٹائم پر اینیمی کے اگینسٹ آپریشن کے اندر اپنی جو سروسز ہیں وہ دے رہے ہیں، تو پھر آپ ایکٹیو سروس کے اندر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے ایم سی کیوز پوائنٹ آف ویو سے چیز یاد رکھنی ہے، دی نارمل اتھارٹی ٹو ڈسمس اور ریمووڈ اینی پرسن سبجیکٹ ٹو ایکٹ ریسٹ ود فیڈرل گورنمنٹ، کہہ رہا ہے کہ جو آپ کے پاس اتھارٹی ہے کسی بھی بندے کو ریموو کرنے کی، ڈسمس کرنے کی کسی بھی پرسن کو اس ایکٹ کے انڈر، تو وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے آتا ہے نا آرمی۔ اس کے بعد سیکشن نمبر 17 جو ہے وہ بتاتا ہے الاؤ دی چیف آف دی آرمی اسٹاف ٹو ڈسمس اور ریموو کیٹیگریز، کہہ رہا ہے کہ آرمی اسٹاف جو ہے، چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ کس کس کیٹیگری کو ریموو کر سکتا ہے، ڈسمس کر سکتا ہے۔ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ جونیئر کمیشنڈ آفیسر،
एंड बिलो। कह रहा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से नीचे जितने भी जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर हैं उन तमाम के तमाम को डिसमिस किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ समझते हैं कि ये फिट नहीं है, मिसकंडक्ट किया है, नेग्लिजेंस या कोई और रीज़न है। इसके बाद कहता है कि रिडक्शन टू दी रैंक्स बाय समरी ऑर्डर्स में बी ऑर्डर बाय एन ऑफिसर एम्पावर्ड टू कन्वीन एट लीस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल। कह रहा है कि अगर किसी ऑफिसर ने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जिसकी वजह से उसका जो रैंक है वो रिड्यूस हो रहा है, तो उस बंदे का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल किया जाएगा। ठीक है, कोर्ट मार्शल जो है बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ, जैसे हम सिविलियन की आम अदालतें होती हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दिस एंड दैट। इसी तरीके से जो मिलिट्री होती है इनके अंदर इनका एक अपना अदालती निज़ाम होता है, कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग उसे हम कहते हैं। उसके अंदर जनरल कोर्ट मार्शल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल आगे जाके मैं आपको बताता हूँ, तो वो दिया जाएगा। ठीक है, वो मुख्तलिफ़ सिचुएशन के अंदर मुख्तलिफ़ कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। इसके बाद कहता है कि माइनर पनिशमेंट लिस्टेड इन सेक्शन नंबर 23 में नॉट बी इंक्लूडेड फील्ड पनिशमेंट एक्सीडिंग 28 डेज। कह रहा है कि जो छोटी मोटी पनिशमेंट बताई गई हैं सेक्शन नंबर 23 के तहत, उसके अंदर फील्ड पनिशमेंट जो है वो 28 दिन से ज़्यादा नहीं दी जाएगी। छोटे मोटे जुर्म के लिए 28 दिन से ज़्यादा सज़ा नहीं दी जाएगी। इसके बाद कहता है कि शैमफुली अबंडनिंग और फोर्ट्रेस कमिटेड टू वंस चार्ज इज़ पनिशेबल बाय डेथ। कह रहा है कि किसी भी ऑफिसर ने कोई शैमफुली कोई काम ऐसा अबंडन किया है जिससे पूरी की पूरी मिलिट्री को नुकसान हुआ है, मिलिट्री की साख को नुकसान हुआ है, तो उस बंदे को पनिशेबल विद डेथ किया जाएगा, सज़ाए मौत उसे दी जाएगी। ठीक है, मतलब सज़ाए मौत से बड़ा जुर्म सबसे बड़ी सज़ा और क्या हो सकती है? तो कहता है कि सबसे बड़ी सज़ा अगर आपसे पूछा जाए आर्मी एक्ट के तहत कौन सी है, तो वो सज़ाए मौत है। इसके बाद कहता है कि ऑफेंस इन्वॉल्व इंटेंशनली ओकेजनली अ फॉल्स अलार्म वाइल एन एक्टिव सर्विस। कह रहा है कि वो ऑफेंस जिसके अंदर आप इंटेंशनली या फिर ओकेजनली अ फॉल्स अलार्म आप करें, मतलब आपको कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने को दी गई थी और आप उसको परफॉर्म नहीं कर रहे, और वो आपका एक ऑपरेशन वाला एरिया था, वहाँ पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था, तो उस जगह पर आपने एक्टिव सर्विस की वायलेशन की। आपने किस चीज़ की वायलेशन की? एक्टिव सर्विस की, क्योंकि वहाँ पर कोई एनिमी के अगेंस्ट है ऑपरेशन हो रहा था। ठीक है, इसके बाद कहता है कि यूजिंग क्रिमिनल फोर्स ऑन अ सुपीरियर ऑफिसर इन एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ऑफिस में अट्रैक्ट इम्प्रिजनमेंट अप टू 14 ईयर। कह रहा है कि कोई सुपीरियर ऑफिसर्स जो हैं आर्मी के, वो अपने ऑफिस को होल्ड करते हुए कोई क्रिमिनल एक्ट करते हैं, तो वहाँ पर उनको 14 साल तक की सज़ा दी जा सकती है। इसके बाद निगलेक्ट टू ओबे ऑर्डर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर may lead to punishment of imprisonment which may extend to 2 year। कह रहा है कि कोई सुपीरियर ऑफिसर था जिसने जूनियर ऑफिसर को कोई कमांड दी, कोई ऑर्डर दिया और उसने उसे ओबे नहीं किया, तो उस डिसओबीडियंसी की सूरत में उस जूनियर ऑफिसर को 2 साल की सज़ा, 2 साल तक की सज़ा दी जा सकती है। मतलब 2 माह, 3 माह, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक, विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर्स, मतलब मैक्सिमम 2 ईयर्स तक उसको सज़ा दी जा सकती है। इसके बाद सेक्शन नंबर 37 जो है वो बताता है एब्सेंस विदाउट लीव इज़ पनिशेबल बाय रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर। कोई आर्मी का ऑफिसर है जो कि एब्सेंट है और उसने लीव भी नहीं सबमिट की, रीज़न नहीं बताई कि वो किस वजूहात की वजह से एब्सेंट है, तो उस मेंबर को, उस ऑफिसर को जो है रिगरस इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी 3 साल तक की, कि उसने गैर हाज़िरी की बताए बगैर। इसके बाद सेक्शन नंबर 14A जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। वो बताता है क्रिमिनलाइजेस डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ सर्विस प्रॉपर्टी। द हार्श शीट सेंटेंस अवेलेबल इज़ 5 ईयर। कह रहा है कि
کوئی بھی آفیسر تھا جس نے مس اپروپریٹ طریقے سے کسی پراپرٹی کو جو ہے جو کہ اس کی سروس کے اندر آتی تھی اس نے کرمنلائز کیا، مطلب اس کو نقصان پہنچایا، تو اس آفیسر کو یا اس کنسرنڈ پرسن کو 5 سال تک کی سزا جو ہے دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے سیکشن نمبر 41 کے تحت ڈسگریسفل کنڈکٹ سچ ایز میلنگرس پنشبل بائی امپریزنمنٹ آف 10 ایئر، کہہ رہا ہے کہ کوئی ایسا جھوٹ بولا ہے جس کی وجہ سے کسی خاص ایکٹیویٹی کو نقصان ہوا ہے، تو اس جھوٹ کی وجہ سے، میلنگرنگ کی وجہ سے اس شخص کو 10 سال تک کی سزا دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد سیکشن نمبر 42 جو ہے وہ اللیگل گریٹیفیکیشن یعنی رشوت خوری کے بارے میں بتاتا ہے۔ کہتا ہے کہ کوئی آفیسر ایسا کرے گا یا کوئی آرمی کا امپلائی ایسا کرے گا تو اس سے 5 سال تک کی سزا دی جا سکتی ہے اگر وہ رشوت خوری کرے گا۔ اس کے بعد سیکشن نمبر 43 جو ہے وہ انٹاکسیکیشن کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے کہ ڈیوٹی کے دوران اگر کسی بھی آفیسر نے یا کسی بھی نان کمیشنڈ پرسن نے کوئی نشے کا استعمال کیا، کوئی انٹاکسیکیشن کا استعمال کیا، تو اسے ریگریس امپریزنمنٹ 5 سال تک کی دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد سیکشن نمبر 74 ہے جو بتاتا ہے ان کمپیوٹنگ دی 48 آر کسٹڈی رولز پبلک ہالیڈے آر ایکسکلوڈیڈ، کہہ رہا ہے کہ اگر کسی آفیسر کو یا کسی آرمی کے امپلائی کو کوئی پنشمنٹ دی گئی ہے اور اس کے اندر 48 آر کی کسٹڈی بتائی گئی ہے، تو 48 آر کی کسٹڈی میں جو پبلک ہالیڈے کا ٹائم بنتا ہے، مطلب جو سرکاری چھٹی کا ٹائم بنتا ہے، اسے ایکسکلوڈ کیا جائے گا، اسے کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، اسے نکال کے جو 48 آر ہیں وہ کسٹڈی کے کاؤنٹ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سیکشن نمبر 76 جو ہے وہ بتاتا ہے ملٹری پولیس آفیسر میں اریسٹ وداؤٹ وارنٹ اینی سسپیکٹڈ ڈیزرٹر، ٹھیک ہے۔ میں نے ڈیزرٹر آپ لوگوں کو پچھلی ویڈیو میں ایس ایف والی میں بھی بتایا تھا جب ہم ایس ایف ایکٹ پڑھ رہے تھے کہ ڈیزرٹر کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ ڈیزرٹر بیسیکلی ایسے غیر حاضر ریکروٹڈ پرسن کو بولتے ہیں جو کہ کسی ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتا ہو اور وہ بھاگ گیا ہو، بھگوڑا ہو، ٹھیک ہے، واپس نہ گیا ہو، تو اسے ڈیزرٹر کہتے ہیں۔ تو کہہ رہا ہے کہ جو آرمی کی ملٹری پولیس ہے وہ اریسٹ کر سکتی ہے کسی بھی سسپیکٹڈ شک و شبات بھگوڑے کو، ڈیزرٹرز کو وداؤٹ وارنٹ، وہاں پر وارنٹ کی ضرورت نہیں ہے، اگر کسی بھی ملٹری پولیس کو لگتا ہے کہ یہ بندہ بھگوڑا ہے، بھاگا ہوا تھا اور وہ کسی جگہ دیکھ لیتے ہیں تو وہ اسے اریسٹ کر سکتے ہیں۔ بڑا امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے یہ۔ اس کے بعد سیکشن نمبر 29C جو ہے وہ بتاتا ہے ڈسکلوزنگ ٹروپس پوزیشن وداؤٹ اتھارٹی از پنشبل مور سیورلی وین اینڈ آن ایکٹیو سروس، کہہ رہا ہے کہ جب آپ جس پوزیشن پر ہیں اور آپ اس پوزیشن کو ڈسکلوز کر لیتے ہیں، مطلب آپ کو کوئی پوزیشن اسائن ہوئی ہے، کوئی سیکرٹ مشن تھا، آپ ایکٹیو سروس پر تھے، ایکٹیو سروس دوبارہ ریپیٹ کرتا چلوں، جب آپ آپریشنز پر ہوتے ہیں اینیمی کے اگینسٹ، اسے ایکٹیو سروس کہتے ہیں، آپ نے وہاں پر تمام کی تمام چیزیں سیکرٹس رکھنی ہوتی ہیں۔ اگر آپ وہاں پر اپنی پوزیشن کو ڈسکلوز کر لیتے ہیں تو وہاں پر آپ کو سویر قسم کی پنشمنٹ وہاں پر دی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد سیکشن نمبر 20 جو ہے وہ ایڈریس ڈسچارج اور ڈسمسل وائل آؤٹ آف پاکستان، کہہ رہا ہے کہ یہ ڈیل کرتا ہے ڈسمسل سے، ڈسچارج سے، جب آپ پاکستان سے باہر ہوتے ہیں اس وقت۔ اس کے بعد سیکشن نمبر 176C جو ہے وہ ڈیلیگیشن آف پاور آف چیف آف آرمی اسٹاف از اتھرائزڈ ان دس ایکٹ، کہہ رہا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں انہیں ڈیلیگیشن کی گئی ہے پاور کی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اس ایکٹ کے تحت، یعنی ظاہری سی بات ہے جس طریقے سے ایس ایف کے اندر ڈائریکٹر جنرل جو ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے آرمی کے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہوتے ہیں وہ پورے ہیڈ ہوتے ہیں، صحیح ہے، ایڈمن ہوتے ہیں پوری کی پوری آرمی کے، تو ان کے پاس پاور ڈیلیگیشنز ہوتی ہیں، پھر وہ آگے سے اپنے سب آرڈینیٹس کو وہ پاور جو ہیں وہ فردر ڈیلیگیٹ کرتے ہیں۔
اس کے بعد سیکشن نمبر 85 جو ہے وہ جنرل کورٹ مارشل ریکوائرڈ ایٹ لیسٹ 5 آفیسر 4 آف ہوم آر کیپٹن اور ابو. یہ ایم سی کیوز پوچھا جا سکتا ہے کہ جو جنرل کورٹ مارشل پروسیڈنگز ہوتی ہیں کسی بھی اوفینس کے اگینسٹ، اس کے اندر کتنے آفیسر کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے؟ تو اس کے اندر آپ کو 5 آفیسر کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. یا پھر اس طریقے سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ان 5 آفیسرز میں سے جو کہ جنرل کورٹ مارشل کے لیے ضروری ہوتے ہیں ان کے اندر کون کون ہونا چاہیے. تو کہہ رہا ہے ان میں سے 5 آفیسرز میں سے 4 جو ہیں وہ ایٹ لیسٹ کیپٹن رینک کے ہونے چاہیے اور ایک جو ہے وہ کیپٹن رینک سے ابو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کہہ رہا ہے کہ یا کیپٹن رینک کے ہونے چاہیے یا ان سے ابو ہونا چاہیے. تو میں نے کوشش کی ہے کہ آرمی ایکٹ 1952 کو سمرائزڈ وے کے اندر آپ لوگوں تک پہنچا سکوں، کیونکہ کافی لیندی ایکٹ ہے، کافی مشکل ورڈنگ کے اندر ڈرافٹ کیا گیا ہے، لیکن تیاری تو کرنی ہے، ایم سی کیوز تو اس میں سے سارٹ آؤٹ کرنے ہیں. تو جتنے بھی امپورٹنٹ سیکشنز بنتے تھے، جو امپورٹنٹ پروویژنس تھی، میں نے اس کو ڈرافٹ کیا ہے. نوٹس آپ کے ساتھ اسکرین پر شیئر ہو رہے ہوں گے. اگر آپ کو اس کا پی ڈی ایف چاہیے، پی ڈی ایف بھی آپ کو مل جائے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر. آئی وش یو بیسٹ آف لک. اللہ حافظ.